قرآن، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن قرآن ہدایت ہے تو ہدایت دینے والے ہادی جناب رسالت امام محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن علم ہے، لیکن معلم قرآن کا علم دینے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن نظارت ہے، لیکن نذیر ڈرانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن بشارت ہے، لیکن بشیر یعنی خوشخبری سنانے والے آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن کائنات کا سارا محور و مرکز ہے، مگر اس محور و مرکز سے آگاہ کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن نے خود کہا کہ یہ نور ہے، لیکن اس نور سے روشنی انہیں ملنے والی ہے جو آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونے والے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیے، آپ ڈرائیے، آپ انہیں نظارت دیجئے۔ آقا کریم قرآن مجید میں بتایا گیا کہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، یعنی خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ یہ جو قرآن ڈر کہتا ہے نا، یہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ ڈر کون سی قسم کا ہے۔ آگے ہی قرآن نے کہا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، یہ ڈر خاص ہے، یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ نے ڈرانا ہے، انسان نے خود نہیں ڈرنا۔ اب آقا کریم کس سے ڈرا رہے ہیں؟ آقا کریم جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، رب کے پکڑ سے ڈرا رہے ہیں، رب کے ہاں پیش ہونے سے ڈرا رہے ہیں۔ اور آپ آگے دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہی بتا رہی ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہ ان کو جو پہلے سے خوف رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہی کہا دوسری آیت میں، یہ اوپر آپ نے پڑھا، اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہم خوف ختم کر دیتے ہیں، لیکن کچھ خوف ایسے ہیں جو صرف اہل ایمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم پڑھ رہے تھے پچھلے جمعہ المبارک پر کہ رب کریم نے فرمایا کہ آپ کفار کا جواب دیجئے، جو نہ ماننے والے ہیں ان کا جواب دیجئے۔ آج فرمایا جو ماننے والے ہیں، اور ماننے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ رب کا خوف رکھتے ہیں، اور رب کی جو نظارت ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ڈیوٹی ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے کوئی نہیں ماننا، آپ ان پہ اپنی صلاحیتیں ضائع مت کیجئے، بلکہ اپنی تبلیغ کرو، اپنی دعوت کرو، اپنے پیغام کرو، ان کی طرف کیجئے جن کے دل مائل ہو چکے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تبلیغ بھی اس کو کی جانی چاہیے جس کا دل مائل ہے، جس کے دل کے اندر خوف ہے، یعنی اس کے اندر کوئی صلاحیت، کوئی رمق، کوئی روشنی موجود ہے جو ہدایت دے سکتا ہے۔ وَقَرْنَا ابو جہل، ابو لہب وہیں پہ رہ کے ذلیل و خوار ہوئے، اور حبشہ سے آنے والے بلال، فارس سے آنے والے سلمان، وہ ہدایت پا گئے، روشنی پا گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ضمیر میں، ان کے دل میں، ان کے باطن میں پہلے سے خوف موجود تھا۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب جو پہلے سے ہمارا خوف رکھتے ہیں انہیں ہمارے عذاب سے ڈرا کر نیکی کی طرف آمادہ کیجیے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، کس بات کا ڈر ہے، کس بات سے ڈرانا ہے؟ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ تمہارا حشر اپنے رب کے پاس ہونا ہے۔ حشر قرآن مجید میں جو حشر کہا جاتا ہے یہ قیامت کے دن کے لیے ہے، جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، کہیں اسے یوم الدین کہا گیا، کہیں اسے یوم قیامہ کہا گیا، کہیں اسے الساعہ، یوم الساعہ کہا گیا،
اسے حشر کہا گیا. یعنی یہاں سے مراد وہ دن ہے جس دن ساری مخلوق اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونے والے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا حشر الگ ہونے والا ہے. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی سارے برابر ہیں اور سارے ایک جیسے ہیں. سارے برابر اور ایک جیسے ہیں ہی نہیں. ساروں کا حشر بھی ایک جیسا نہیں ہونے والا. صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ کفار کا جو حشر ہے، کفار کا جو حشر ہے، ان کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ وہ ایک ایک کر کے جس طرح عدالت میں پھانسی کا ملزم اکیلا لایا جاتا ہے، اس طرح اکیلے پیش ہوں گے. اور مومن کیسے پیش ہوں گے؟ قرآن نے کہا اَيُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ اکٹھے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے. یعنی مومنین کا حشر، مومنین کی جو اپنے رب کے حضور پیش کی ہے، اس طرح حدیث پاک میں بتایا گیا نا، ہر نبی اپنی امت کے پیروکاروں کے ساتھ لایا جائے گا. یعنی حشر بھی سارے انسانوں کا ایک جیسا نہیں ہونے والا. دنیا میں سارے انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا اس زندگی میں بھی سارے انسانوں کا معاملہ برابر نہیں ہے. نہ رزق کا معاملہ برابر ہے، نہ زندگی کا برابر ہے، نہ علم و عقل میں بھی برابر نہیں ہے. ہر انسان کا عقل مختلف ہے، ہر انسان کی سوچ سمجھ مختلف ہے. یہاں رب کریم نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ نے ان کو ڈرانا ہے جو پہلے رب کا خوف رکھتے ہیں. کس چیز سے ڈرانا ہے؟ اَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ اپنے رب کے حضور تمہیں پہنچنا ہے، جانا ہے. اب اس میں بھی ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور ایک یہ ہے کہ کسی کو پکڑ کر لے جانا ہے. مومنین نے خود رب کی طرف جانا ہے اور مشرکین کو پکڑ کر لے جایا جائے گا. فرمایا اَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. جس طرح ہم آیت پڑھتے ہیں نا کہ مومن کس طرح سے جاتا ہے دنیا سے، قرآن مجید میں کہا گیا دنیا سے سب نے جانا ہے، ساروں کی روح نکلنی ہے، لیکن ساروں کی روح ایک طرح سے نہیں نکلتی. قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو مطمئن نفس ہے، جو رب کی حضور پیش ہونے والا خاص نفس ہے، اس کی روح بھی الگ طریقے سے نکلتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسے پیغام دیا جاتا ہے، اسے بلاوا دیا جاتا ہے. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مومن کے اعمال کے حساب سے، ایک مومن جس کے اعمال بہت اچھے ہیں، اس کا ایمان اچھے لیول کا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس کے پاس بے شمار ملائکہ کے ساتھ عزرائیل پیش ہوتے ہیں اور اسے کہتے کیا ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آئیے اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ اے بندہ تو اپنے رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے. یعنی ہر بندے کی روح کے نکلنے کا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کسی کی روح ایسے نکلنی ہے کہ جیسے مخمل کا نرم کپڑا کانٹوں والی جھاڑی پہ ڈال کے اتارا جائے. اللہ اکبر. اور کسی کے لیے کہا گیا کہ اس کی موت کی شدت روح کے نکلنے کی ایسے ہے جیسے 100 بار تلوار کی چوٹ لگائی جائے. یعنی ہر ایک کی موت کا کیفیت اور جو موت کا عالم ہے وہ الگ سے ہے. اسی طرح اس سورہ انعام کی آیت میں بتایا گیا کہ حشر بھی سب کا الگ ہے، سب کی قیامت بھی الگ ہے، اور وہ ہے انسان کے اعمال پر، انسان کے ایمان پر. کہ اے میرے محبوب مجھے بتائیے کہ جو رب کا خوف رکھتے ہیں، اور خوف کی کیفیت الگ ہے. حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ انبیاء کرام بھی خوف کا شکار ہوں گے. اور وہ کون سا خوف ہے؟ حالانکہ ان کے لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے،
کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ان سے غلطی نہیں ہے، لیکن خوف کیا ہے؟ خوف مالک کے حضور پیش ہونے کا ہے، اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونے کا ہے۔ گزشتہ ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو رب کی بارگاہ کے آداب کا واقف ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ ساری کائنات کا پروردگار ہے اور اس کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔ کفار کو تو خبر ہی نہیں ہے، انہیں تو علم ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، لہٰذا انہیں پکڑ کے لے جایا جائے گا، کسی کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، کسی کو بازوؤں سے پکڑ کر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں بعض منہ کے بل گھسیٹ کے رب کے حضور لائے جائے گا، یعنی رب کے پاس پیش کرنے کی کیفیت بھی الگ الگ ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب، جو مومن خوف رکھتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہم تیار ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور ایک وہ ہے جنہیں گھسیٹ کے لے جایا جائے، جن کا ارادہ ہی نہیں ہے جانے کا۔ بعض بندے ایسے جن کا دنیا سے جانے کا ارادہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں، اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، دنیا سے بھی جانا ہے اور پھر آگے اپنے رب کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ اب فرمایا کہ انہیں بتائیے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ہرگز ان کے لیے کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوف نہیں رکھتا اس کے لیے ولی اور شفیع نہیں ہے، ورنہ قرآن نے خود کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو ایمان لائے، نماز قائم کی، ان کے لیے تو اللہ بھی ولی ہے اور رسول بھی ولی ہے، ان کے لیے مددگار اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے، اور سارے مومن بھی مددگار ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جو ایمان لائے، جس طرح قرآن مجید نے کہا نا کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کے لیے مددگار بنایا، حضرت موسیٰ کے لیے بتایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے کیا کیا کہ جناب ہارون کو ان کا وزیر اور ان کا مددگار بنایا۔ یہاں فرمایا کہ جن کو خوف نہیں ہے، جن کو حشر کا ارادہ ہی نہیں ہے، انہیں بتا دو لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، شفیع لعلہم یتقون، اور شفیع اور مددگار ان کے لیے نہیں ہے جن کا رب کے حضور پیش ہونے کا ارادہ ہی نہیں ہے، جو اپنے خالق کے حضور، اپنے مالک کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتے ہیں، ارادہ ہے ان کا، اور وہ اس خوف کا شکار ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کے پاس پیش ہونا ہے۔ ان کے لیے تو کہا گیا کہ نماز بھی ان کی شفاعت کرنے والی ہے، قرآن کی آیتیں بھی شفاعت کرنے والی ہیں، اللہ کے رسول بھی ان کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور ولی بھی ان کی شفاعت کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ بھی ان کی شفاعت کرنے والے ہیں، بندگان خدا بھی ان کی شفاعت کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل ایمان کے جو شیرخوار بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اچھا، وہ بچے جو ہیں وہ شفاعت کرنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اولیاء اللہ کی شفاعت اور قرآن کی شفاعت، لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے؟ یہ شفاعت ہے کس کے لیے؟ یہ بات سمجھنی لازم ہے۔ شفاعت اس کے لیے ہے جو حشر کا خوف رکھتا ہے، جو رب کے حضور پیش ہونے کا خوف دل میں رکھتا ہے، جس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے اپنے مالک کے حضور پیش ہونا، لہذا جو یہ ڈر رکھتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے، پھر وہ اپنے اعمال کو بھی درست کرتا ہے، پھر وہ اپنے شب و روز کو بھی درست کرتا ہے، اپنی زندگی کے سارے معاملات کو بھی نظر رکھتا ہے، جس کو یہ خیال رہے کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ میں نے حشر میں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو حضرت مکرم سورہ انعام کی یہ آیت بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ انسان اس دنیا میں
ایسے ہی نہیں بھیج دیا گیا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک ضابطہ طے کر دیا گیا ہے۔ اور وہ ضابطہ کیا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے کہ اس نے اپنے اعمال لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا۔ اب جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا نا، ہم کہہ دیتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، بے شک انسان اپنی تخلیق میں برابر ہے، لیکن اس کے بعد رب کی قدرت، رب کی وحدت کا مظہر ہر انسان میں الگ الگ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں پیدا ہونے والے 3 بھائی 4 بھائی، ان کی شکل و صورتیں الگ ہیں، ان کا عقل الگ ہے، ان کا علم الگ ہے، ان کا رزق الگ ہے، ان کی جسامت الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، سارے معاملات الگ ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بھی الگ ہے، اور حتیٰ کہ انسان اپنی موت میں بھی الگ الگ ہے، ہر ایک کی موت بھی الگ الگ ہے، اور وہ کس پر ہے، اس کا ڈیپینڈ کس پر ہے، اس کا انحصار کس پر ہے، انسان کے اعمال پر ہے۔ اسی طرح انسان کا حشر، قیامت بھی الگ الگ ہے، ہر ایک کا حشر الگ ہونے والا ہے۔ کس طرح؟ اس کے اعمال کی وجہ سے الگ ہونے والا ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے الگ ہونے والا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے فرمایا، اے میرے محبوب وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، ڈرائیے ان کو جن کے دلوں میں پہلے خوف ہے، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ ان کا حشر اپنے رب کے پاس ہونے والا ہے۔ پہلی بات کی جنہیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہے، پہلا عقدہ یہاں سے کھل جاتا ہے کہ جب انسان سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہے۔ بھول چکے ہیں اپنے اعمال کے حساب سے، ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا رب ہے، اور جس کو یہ خیال رہے کہ رب بھی ہے اور اس کے پاس پیش بھی ہونا ہے، پھر اس کے اعمال اس طرح نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہیں، پھر اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ عظیم مکرم سورہ انعام کی آیت نمبر 51 بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہمارا حشر ہمارے پروردگار کے پاس ہونے والا ہے، لہذا اعمال ایسے اور ہمارا ایمان ایسا کہ جس کو ہم اپنے پروردگار کے حضور لے جا سکیں۔